بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حکیم الطاف ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے بچے کے دانت کا نکلنا، یعنی یہ کس عمر میں نکلتا ہے، جب یہ نکلتے ہیں تو اس وقت بچے کو کیا تکلیف ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ اب ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ عام طور پر اکثر بچوں کے دانت 6 ماہ کی عمر میں نکلتے ہیں اور 2.5 سال کی عمر تک دانت مکمل نکل آتے ہیں۔ یہ دانت دودھ کے کہلاتے ہیں اور یہ عارضی دانت بھی کہلاتے ہیں۔ یہ 6-7 سال کی عمر میں گرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد جو دانت نکلتے ہیں وہ مستقل طور پر نکلتے ہیں، جو عام طور پر بڑھاپے تک قائم رہتے ہیں اگر انہیں کوئی پرابلم یا کوئی نقص وغیرہ نہ پڑے تو۔ بعض بچے بلا تکلیف آسانی سے دانت نکال لیتے ہیں، لیکن عام طور پر بچوں کے لیے دانت نکالنے کا زمانہ بڑا مصیبت اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس وقت بچہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دانت نکلنے کے بعد جب وہ ان بیماریوں سے نجات پا جاتے ہیں تو ماں باپ کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب بچے کے دانت نکلنے والے ہوتے ہیں تو اس کے مسوڑے پھول جاتے ہیں۔ ان مسوڑوں میں درد اور خارش وغیرہ ہوتی ہے۔ بچہ اپنے جبڑوں کو ادھر ادھر ہلاتا ہے اور باہم رگڑتا ہے یا انگلیاں منہ میں ڈال کر چوستا ہے۔ منہ سے رال بہنے لگتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے۔ بعض بچوں کو دست آنے لگتے ہیں اور بعض بچوں کو پیچس ہو جاتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، بچہ دودھ رغبت سے نہیں پیتا، قائع ہونے لگتی ہے۔ بعض بچوں کو بخار بھی ہو جاتا ہے اور بعض کی آنکھیں دکھنے لگتی ہیں۔ جن بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے ان کے دانت آسانی سے نکل آتے ہیں، لیکن کمزور بچوں کے دانت نکلنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر جن بچوں کا ہاضمہ خراب رہتا ہو ان کا ہاضمہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ اس زمانہ میں بچوں کے ہاضمے کو درست رکھا جائے، دیر سے ہضم ہونے والی اشیاء استعمال نہ کی جائیں۔ اگر بچے کو قبض ہو تو اس میں آپ کو یہ چیز بنا کے بچے کو استعمال کروائیں۔ ارنڈ کا تیل 4 گرام، شہد خالص 4 گرام، دونوں کو مکس کر لیں اور اسے چٹائیں، بچے کی قبض دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور تھوڑی سی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ چیز بنائیں اور استعمال کریں۔ ملٹھی اور تھوڑا سا نمک شہد میں ملا کر مسوڑوں پر دن میں کئی بار لگائیں، اس سے بچہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے اور اسے تکلیف بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔